بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختم یہ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم، جس مالک کائنات نے ماہ مقدس شعبان المعظم کی بابرکت ساعتیں اور ایمانی لمحات اپنی بارگاہ ذوالجلال میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خلاق لم یزل ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم، جس خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنی محبوبیت اور اپنے قرب کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا، اور ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے فرما کر ہم سب غلاموں پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت میں پائی جانے والی برائیوں اور انسانیت میں پائے جانے والی معصیت اور عیوب اور نقائص کو بیان فرما کر اپنی امت کو ہر طرح کے جرائم، ہر طرح کے نقائص اور ہر طرح کی معیوب چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حکم ارشاد فرمایا بلکہ اپنی لاجواب بے مثال اور دل نواز سیرت طیبہ سے، اپنے افکار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال اور روز و شب کی معمولات سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہماری رہنمائی اور ہم سب کی ہدایت کا سامان مکمل فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نقائص سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ وہ امور اور وہ کام، وہ افعال اور ان چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جن کے اندر انسانیت کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، فلاح و فوز ہے، کامیابی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بڑی بڑی معصیتیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں، وہاں پر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو گناہوں کی اصل قرار دیا جائے تو بے جا نہیں ہے، یعنی وہ گناہوں کی اور جرائم کی انہیں ماں قرار دیا جائے، ام الخبائث قرار دیا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ان بڑے بڑے گناہوں میں سے یا گناہوں کی اصل وہ چیزیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابی لازم آتی ہے، جس کے اندر انسانیت کا سکون برباد ہوتا ہے، ان بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑی معصیت وہ غصہ ہے، بے جا غصہ، یعنی ایسا غصہ کہ جس کے اندر اپنی ہوش نہ رہے، دین کی ہوش نہ رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمہ کا ہوش نہ رہے۔ آج اس امت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنی ذات کی طرف، اپنے گھر بار کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اپنے احباب کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اتنا بڑا اس معاشرے کی خرابی کا ناسور اور اتنی بڑی بیماری ہے، اگر اسے کینسر قرار دیا جائے تو شاید یہ لفظ چھوٹا ہے۔ بہت زیادہ خرابیاں بلکہ بربادیاں اس غصہ کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں، اور اس غصہ کی وجہ سے معاذ اللہ انسان اپنے دین اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غصے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ جن چیزوں کو ہر حال میں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، یعنی ضروریات دین۔ اس غصہ کی وجہ سے معاذ اللہ بعض لوگ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات اور قرآنی افکار کا انکار کر دیتے ہیں، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غصہ اتنی بری چیز اور اتنا بڑا یہ جرم اور اتنا بڑا یہ نقص و عیب ہے، یہ ام النقائص ہے، یہ ام العیوب ہے، یہ ام الخبائث ہے جسے غصہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دین اور انسان کے ایمان کو یہ غصہ اس طرح مونڈ ڈالتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے سر کو مونڈتا ہے۔ جس طرح سر اور بال، ان بالوں کو جدا کر دیا جاتا ہے، وہ جن کا اتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے بالوں کا اور سر کا، جب کوئی انسان حلق کرتا ہے یہ سر مونڈتا ہے تو بال جدا ہو جاتے ہیں، رشتہ، تعلق اور وہ جو مہینوں کی نسبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب ختم ہوتی ہے تو ان بالوں کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ پہلے انسان ان کو بناتا ہے، انہیں سنوارتا ہے، ان کا لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، گندگی سے، میل کچیل سے اپنے بالوں کو بچاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اسے مونڈ ڈالتا ہے، پھر وہ نالیوں میں جائے، وہ کچرا کنڈی پہ چلا جائے، وہ کوڑا کرکٹ کے اندر چلا جائے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو معاذ اللہ یہ غصہ، بے جا غصہ، یہ اس قدر مہلک ترین ہے کہ انسان کے معاذ اللہ دین اور ایمان کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی اس دین ایمان کو جو انسان کے دل کے اندر راسخ اور مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دل سے دین نکل جائے اور جس دل سے ایمان نکل جائے
تو اس انسان کی کوئی قدر، کوئی منزلت، کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی. اس انسان کی وہی حیثیت ہوتی ہے اور بس اتنی وقت ہوتی ہے جس طرح سر سے بال جدا کر دیے جائیں، منہ ڈالے جائیں، تو جو ویلیو، جو قدر و منزلت اور جو حال ان بالوں کا ہوتا ہے وہ رسوا ہو جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں، بے وقعت ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس طرح انسان کی بھی معاذ اللہ پھر وہ اللہ کی نگاہ کے اندر منزلت ہوتی ہے، وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. اس کی رحمت اس بندے کو اپنے دامن کے اندر نہیں سمیٹ کے رکھتی. جس کے دل سے دین نکل جائے وہ اس طرح دین سے دور ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کا دین کے اندر آنا مشکل اور معاذ اللہ مشکل ترین ہو جاتا ہے. یہ غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے یہ ام العیوب ہے، ام النقائص ہے، یہ تمام جرائم کی ماں بن جاتی ہے یہ بیجا غصہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے. تو ایک مقام پر سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. مومن وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے. یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. اب کبائر کے اندر بہت سارے گناہ، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمازوں کو ضائع کر دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کبائر ہیں. لیکن ان کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی. جامع لفظ ارشاد فرما دیا الکبائر، ہر بڑے سے بڑا گناہ. مومن وہ ہوتا ہے ان بڑے سے بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہے. الفواحش، یہ بے حیائی کے کام، اس طرح اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے اور بڑی تفصیل ہے. لیکن یہاں پر جامع لفظ ارشاد فرما دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. اور پھر آگے علیحدہ، آگے اسی آیت میں علیحدہ جدا کر کے ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ بھی کبائر کے اندر موجود ہے لیکن اسے علیحدہ سے بیان کیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے. اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے. مقرب وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یغفرون. جس پر غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، اسے معاف کر دیتا ہے. الکبائر کے اندر یہ گناہ یعنی غصہ موجود تھا لیکن اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. اللہ کا محبوب، مقرب، پسندیدہ، چہیتا اور اس کی رحمت کا لاڈلا وہ ہے. فرمایا جب اسے غصہ آ جائے یغفرون، وہ انتقام نہیں لیتا، اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، وہیں پر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس غصے کا اظہار نہیں کرتا، اسے باہر نہیں آنے دیتا بلکہ اس غصے کو پی جاتا ہے. اور جس پر غصہ آیا ہے اگرچہ اس کی غلطی ہے، اگرچہ سامنے والے کی غلطی ہے، خطا اس کی ہے، جرم اس کا ہے، گناہ اس کا ہے، یہ اسے اس کا جرم کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ تیرا یہ جرم ہے، تیرا یہ نقص ہے، تیرا یہ عیب ہے، تو نے مجھے اذیت دی ہے، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ اس بات کا بھی اظہار نہیں کرتا. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، جب انہیں غصہ آتا ہے یغفرون، وہ اس غصے جس پر آتا ہے وہ اسے اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا
کہ طاقتور وہ بندہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جس کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، جو من اٹھا لے، جو ٹن اٹھا لے، وہ پہلوان نہیں ہے، جو دوسرے کو پچھاڑ دے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، وہ بھی پہلوان نہیں ہے جو بہت وزن اٹھاتا ہے، اور وہ بھی پہلوان نہیں ہے جو اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی ایک ہی جملے کے اندر میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، کہتے ہیں نا کھری کھری میں نے اسے سنا دی، وہ کھری کھری سنانے والا اور ایک سانس میں گردان پڑ جانے والا فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلوان کون ہے؟ وہ من ٹن اتنا وزن اٹھانے والا وہ بھی پہلوان نہیں، پچھاڑنے والا وہ بھی پہلوان نہیں، پہلوان کی کنڈ لگانے والا وہ بھی پہلوان نہیں، اور میدان کو مار لینے والا، جیت جانے والا، فاتح غالب وہ بھی پہلوان نہیں۔ تو حضور پھر آپ فرمائیں کہ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ یہ صحیح بخاری 6114 نمبر حدیث شریف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، فرمایا جو میدان مار لے، جو پہلوان کی کمر لگا دے، پشت لگا دے، خاک میں ملا دے، غالب آ جائے، سینے پہ چڑھ بیٹھے، فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، اور وہ پہلوان نہیں ہے کون؟ لیس الشدید بالسرعہ، جو میدان میں کامیاب ہو جائے، فرمایا وہ پہلوان نہیں۔ کون ہے پہلوان؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان تو وہ ہے، طاقتور تو وہ ہے، صاحب ذیشان تو وہ ہے، شدید اور قوی تو وہ ہے، طاقتور تو وہ ہے۔ کون؟ فرمایا کہ جب اسے غصہ آئے تو غضب کے وقت، غضب کے وقت، غیظ کے وقت، جلال کے وقت کیا کرے؟ اپنے نفس پر قابو پا لے، فرمایا وہ بندہ پہلوان ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس کو ہرا دے، جو اپنے نفس کو چت کر دے، جو اپنے نفس کے سینے پر جا کر بیٹھ جائے، جو اپنے نفس کو ہرا دے اور جو اپنے نفس پر غالب آ جائے، جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور جو اپنے نفس کی باتوں کو کھینچ ڈالے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میدان مارنے والا پہلوان نہیں، بانگیں کھینچنے والا پہلوان ہے، جو اپنے نفس پر غالب آ جائے اور اسے پچھاڑ ڈالے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان تو وہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا یہی لفظ ہے اسی طرح، لیس الشدید من غلب الناس ولکن الشدید من غلب نفسہ، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے اور اس کی چلتی بھی ہے، اس کا روح بھی ہے، سامنے والا شاگرد ہے، سامنے والا مرید ہے، سامنے والا بیٹا ہے، سامنے والی بیٹی ہے، سامنے کوئی زوجہ ہے، بیوی ہے، سامنے کوئی کمزور ہے۔ آپ اگر کسی مسند پر، کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آنے والا مظلوم، آپ کے پاس آنے والا ضعیف، آپ کے پاس آنے والا غریب، آپ کے پاس آنے والا ناتواں، آپ کے پاس آنے والا وہ ہے جس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہ معاشرے کے اندر پسا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، اسے وہ بندہ ہے، فرمایا وہ کمزور ترین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تمہارے سامنے آ جائے اور اس سے غلطی ہو جائے اور آپ کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، یا آپ طاقتور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کوئی منصب ہے، آپ اسے انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اسے پچھاڑ سکتے ہیں، آپ اسے ذلیل کر سکتے ہیں، آپ اسے کھری کھری سنا سکتے ہیں، آپ اسے ذلیل نہ کریں، آپ اسے رسوا نہ کریں، آپ اسے کھری کھری نہ سنائیں، بلکہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں۔ فرمایا لیس الشدید من غلب الناس، جو لوگوں پر غالب آ جائے وہ پہلوان نہیں ہے،
وَلَٰكِنَّ الشَّدِيدَ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ، فرمایا کہ جو اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ پہلوان ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ میں غالب آیا کہ نہیں آیا، میرا نفس مجھ سے ہار گیا کہ نہیں ہار گیا، میں مرد میدان بنا یا میرا نفس مرد میدان بنا، کون جیتا، کون فاتح ہوا، کون غالب ہے، کیا پہچان ہے اس کی؟ تو رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کے اندر ایک علامت ارشاد فرما دی۔ بولیے سے سبحان اللہ۔ ویسے یہ تقریر ساری سوچنے والی ہے، یہ خاموش رہنے والی ہے، لیکن یہاں پر بولنے والی ہے۔ ہمارا بھی ذرا مزاج علیحدہ ہے، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں پر اونچا اونچا بولتے ہیں، جہاں پہ بولنا بنتا ہے وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ علامت ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے، مرد میدان وہ ہے، فاتح وہ ہے، غالب وہ ہے کیا جو ملک پر کنٹرول سنبھال لے وہ فاتح ہے، ہم تو اسے فاتح کہتے ہیں، جو کسی ملک کو فتح کر لے۔ فرمایا نہیں، جو دلوں کا کشور فتح کر لیتا ہے وہ فاتح بن جاتا ہے۔ اس نے زندگی میں کوئی ملک تو دور کی بات ہے، ملک تو دور کی بات ہے، صوبہ بھی بڑی بات ہے، ڈویژن بھی بہت بڑی ہے، کوئی گلی کوئی محلہ یہ بھی بڑی بات ہے، گھر بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا جو دل کا کشور فتح کر لیتا ہے، چھوٹا سا یہ دل ہے، کسی کے دل کو فتح کر لے اور اس کے دل میں جگہ بنا لے، کامیاب ہو جائے، اس نے ملک نہ بھی فتح کیا ہو، یہ اس فاتح سے بڑا فاتح بن جاتا ہے جو دلوں کا فاتح ہوتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا جو غیظ، غضب، غصہ، جلال کو پی جائے، غصے کو پی جائے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کا اظہار نہ کرے۔ قزم کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مشق کو، یہ چمڑے کی بنی ہوئی، اس کے اندر جب اسے فل بھر دیا جائے اور اس کے اندر مزید گھونٹ دو گھونٹ ڈالنے کی بھی گنجائش نہ ہو، اگر آپ ڈالیں تو وہ چھلک پڑے۔ جب وہ مشق اتنی بھر جائے، ایک جگ اتنا بھر جائے، ایک تھرمس اتنا بھر جائے، ایک گلاس اتنا بھر جائے کہ اس میں گھونٹ بھی ڈالنے کی گنجائش نہ رہے، پھر آپ اس کو اوپر سے پیک کر دیں۔ اگر مشق ہے تو اسے زور سے باندھ دیں، اگر وہ تھرمس ہے تو آپ اس کا ڈھکن دے دیں، اگر وہ جگ کوئی گلاس ہے کوئی برتن ہے آپ اس کو اوپر سے سیل کر دیں، پیک کر دیں کہ اب کوئی اس میں نہ داخل ہو سکے نہ کوئی چیز اس میں سے نکل سکے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قزم کہتے ہیں۔ اس مشق کو کہ جس میں گنجائش نہ وہ بھر جائے، پھر آپ اس کا منہ باندھ دیں، اس کو قزم کہتے ہیں، اور باندھنے والے کو قازم کہتے ہیں۔ باندھنے والے کو قازم کہتے ہیں، یعنی مشق کا منہ باندھنے والا، جب وہ بھر جائے تو اس کا منہ باندھنے والا۔ جب کسی پہ غصہ آئے، غضب آئے، جلال آئے، کسی کا جرم، معصیت، گناہ، زیادتی، جبر، کسی کا ظلم، اور انسان بھر جائے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اب وہ چھلکے کے چھلکے، پھٹے کے پھٹے، وہ نہ چھلکے نہ پھٹے اور اپنے ہونٹوں کو سلائی کر لے، اسے قاظم کہتے ہیں۔ اور ایک سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو انہیں قاظمین کہتے ہیں۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غضب کے وقت جب پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، جب وہ اندر کا پیالہ دل وہ جب چھلکنے پر بالکل آمادہ تھا، تیار تھا، اس وقت اس نے اپنے دل کو کنٹرول میں کر لیا، اپنے نفس کو باندھ دیا، رسی کے ساتھ پیک کر دیا، سیل کر دیا۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کا اظہار نہ کرے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے کا درجہ ہے، یہ پہلا درجہ تھا، اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کتنے راستے کے اندر آگ کے دریا ہیں،
پھر اس میں کودنا ہے، پھر وہاں سے تیرنا ہے، پھر خود کو بچانا ہے، پھر کہیں پار جانا ہے. یہ تو بڑی منزلیں ہیں. اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت دریا ہے جنہیں عبور کرنا پڑتا ہے. لیکن اہل ایمان رب جن کو دیکھنا چاہتا ہے یہاں کنارے پر ہی دیکھنا چاہتا، اس سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. کیا ہے؟ فرمایا نہ صرف اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، والعافین، فرمایا اللہ کے محبوب وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کرے اور اگلے ہی درجے میں گناہگار کو معاف کر دے. آپ جا رہے ہیں، کسی نے موٹر سائیکل آپ کی ٹانگ ملا کر مار دی، گاڑی کی ٹکر کر دی. اب نقصان تو ہوا، گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا، اپنے بدن کا نقصان ہو گیا، غصہ تو آئے گا. تیز بندہ گزر رہا ہے اور کیچڑ اچھلی اور لباس پر پڑی، جانا تھا بڑی اہم میٹنگ پر، کسی خاص دعوت پر، لباس خراب ہو گیا. اب انسان کو غصہ آتا ہے. اچھا پھر ہم بھی بڑے موجی بندے ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے وہ کر کے کہا بھاگ جاتا ہے، ہم کھڑے پیچھے غصہ نکالتے رہتے ہیں. اس وقت کیا کریں؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، گاڑی پہ گاڑی دے گاڑی، آپ کی گاڑیاں نہیں جاتی وہاں پر، تشریف لے بھی جائیں تو ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ملازم ہے. لائٹ چلی گئی، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں گے تو لائٹ آ جائے گی. بولیے تو صحیح. ابھی گرمی آ رہی ہے، ہر بندہ مجھ سمجھ کے گا او ہو مارے گئے، کھپ گئے، بڑی گرمی. بھائی یہ جملے کہنے سے، نہ شکری کے کلمات کہنے سے کیا ہوا؟ گرمی کم ہو گئی؟ وہ لوگ بھی آباد ہیں. یہاں تو لائٹ آتی ہے تو کبھی جاتی ہے. ایسے بھی میں نے شہر دیکھے، علاقے دیکھے جہاں پہ جاتی نہیں ہے لائٹ. میں نے پوچھا کیا راز ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ آئی نہیں ہے، کبھی آئی نہیں تو جائے گی کیسے؟ وہ بھی لوگ زندگی گزارتے اور شکر کے ساتھ گزارتے. اس وقت کے جب غصہ آیا، کلمہ نہ شکر اپنی زبان سے نہ نکالا، صبر کر لیا، ذکر کر لیا، غصے کو پی گیا، معاف کر دیا. فرمایا اللہ کو یہ بندے مطلوب ہیں. پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا واللہ یحب المحسنین. پہلے یہ میری رضا طلب کرتے تھے، اب میں رب ہو کے ان بندوں کی رضا کو طلب کرتا ہوں. وہ پیار کرنے لگتا ہے، وہ پیار کرنے لگتا ہے. واللہ یحب المحسنین. سیدنا حضرت امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام، دو واقعہ ان کے ملتے ہیں اور دونوں میں نے اپنی کتاب میں سیرت سیدنا امام زین العابدین میں نقل کی ہے، بحوالہ نقل کی ہے. آپ کے گھر کچھ مہمان حاضر خدمت تھے. آپ نے اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ شوربہ تیار کرو، گوشت کا شوربہ تیار کرو، یخنی تیار کرو. اس نے بڑے پتیلے کے اندر یخنی تیار کی اور وہ یخنی تیار ہونے کے بعد جب لا رہی تھی، حضرت سیدنا امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ، نو مولود، 2 سال کا بیٹا، وہ زمین پر کھیل رہا تھا. اسے ٹھوکر لگی اور وہ گرم یخنی اس بچے پہ آ کر گری اور آپ اندازہ لگائے کہ کیا حال ہوا ہوگا. سیدنا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا ماجرا اپنی نگاہ سے دیکھا. یاد رکھیے گا اللہ والوں کو یہ نہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں، نہ یہ نہیں ہے غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں ہے، غصہ آتا ہے. اللہ والوں کو غصہ آتا ہے، وہ غضبناک ہوتے ہیں، جلال آتا ہے انہیں، مگر وہ اس جلال کا اظہار نہیں کرتے، وہ اس غضب کو اپنے وجود سے نکلنے نہیں دیتے اور غصے کا اظہار نہیں کرتے. جب آپ نے جلال بھری نگاہ اس لونڈی کی طرف دیکھی، وہ تھر تھر کانپنے لگی، بدن پر آشا طاری ہو گیا، ڈر گئی کہ اب اس کے قصاص سے مجھے قتل کیا جائے گا. جب وہ ڈری، راشا طاری ہوا، اس کی زبان سے فوراً یہی آیت جاری ہو گئی اور یہ پہلا کلمہ نکلا، والکاظمین الغیظ. اللہ والے تو وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. امام زین العابدین نے اپنی آنکھیں بند کر، جب اس نے دیکھا کہ کام بن گیا،
اس نے اگلا جز پڑھا والعافین عن الناس، اللہ والے تو وہ ہیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا. اس نے تیسرا جز پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ والے تو وہ ہیں کہ جو احسان کرتے ہیں، اور اللہ ان احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہاں قتل ہو گیا، یہاں بچے کی جان چلی گئی. قرآن کو سنا تو مزاج اتنا رچا بسا تھا قرآن کے ساتھ کہ فوراً سوچا نہیں، وقت نہیں لگایا، غصہ بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا، آزاد کر کے احسان بھی فرما دیا. غصہ انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے. جب انسان غصے کا اظہار کرتا ہے پھر سامنے والا بھی غصے کا اظہار کر دیتا ہے. پہلے تو وہ بڑی موج میں کہتا ہے ماں کا دودھ پیا تو لگاؤ نا ذرا ہاتھ مجھے، پھر وہ سارے رل کے لگاتے ہیں ہاتھ. کیا کرے اس وقت انسان؟ خاموش ہو جائے. کچھ آگے طریقے بتائے ہیں، علاج بتایا حضور نے، ایسے نہیں چھوڑا، درج کروں گا انشاءاللہ. اپنی ذات پہ حلم، بردباری اور اپنی ذات پہ برداشت کو لازم کرے، لاگو کرے. عدم برداشت نہ آنے دے. دنیا میں عدم برداشت آ جائے یا دین اور مذہب کے امور کے اندر عدم برداشت آ جائے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خراب ہو جاتی. وہ اس کو جو غصہ آیا کیوں آیا، کیفیت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دین کے لیے آئے، شریعت کے لیے آئے، مصطفیٰ کی عزت کے لیے آئے، حرمت مصطفیٰ کے لیے آئے، آبروئے خدابندی کے لیے آئے، اللہ کے لیے غصہ آئے تو یہ جائز ہے، حق ہے. اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، امیزش نہ ہو، امیزش نہ ہونے پائے. مولا کائنات تاجدار عطا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم میدان جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں غصہ آنا یہ مطلوب ہے. بولیے تو صحیح. میدان جنگ میں غصہ آنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، مقصود ہے. رضا ہے اللہ کی کہ میدان جنگ میں ہو، کافر تمہارے سامنے کھڑا ہے، دین کا دشمن آ گیا ہے اور معاذ اللہ اس کا ارادہ دین کو مٹانے کا ہے. غصہ آنا چاہیے، للکارنا چاہیے، مبارزت دینی چاہیے، جلال آنا چاہیے، اپنا ہنر کمال وہاں پر برتنا چاہیے. پھر سامنے علی المرتضیٰ ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، میدان جہاد کا ہو، پاک دین مصطفیٰ کی سرفرازی کی ہو تو کیا جلال ہوگا، کیا عالم ہوگا. تلوار مارے تو مقعد تک اپنے دشمن کو دو ٹوٹے کر دے، چیر کر رکھ دے. اور مصطفیٰ جان رحمت ضرب علی المرتضیٰ کی اس ضرب کو، اس مار کو جو مرحب کے سر پر لگا، بعض روایات میں سینے تک اور بعض روایات میں مقعد تک آپ مولا کائنات کی تلوار چیرتی ہوئی مرحب کے دو ٹوٹے کر دیے. تو مصطفیٰ نے اس ایک ضرب کو دنیا جہاں ثقلین کی عبادت سے افضل و اعلیٰ قرار دیا تھا. وہ علی المرتضیٰ میدان جہاد میں ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور آپ اسے پچھاڑ دیں، سینے پہ چڑھ بیٹھے، خنجر نکال کے سر تن سے جدا کرنے لگے اور وہ ایک جانب حقارت کی بنا پر معاذ اللہ تھوک دے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اس کے سینے سے اٹھ جائے. کتاب الحدود کے اندر مرکات میں ملا علی قاری یہ روایت لے کر آئے، سینے پر بیٹھے ہیں، اس نے حقارت کی وجہ سے تھوک دیا اپنی بائیں جانب. افسوس کیا ہے مجھے علی قتل کرنے لگا، میں علی کے ہاتھوں مرنے لگا. تو حضرت مولا کائنات جہاں پہلے غصہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب اپنا بھی غصہ شامل ہو گیا.
سر قلم نہیں کیا، سینے سے اتر آئے. وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا مولا یہ بتائیے، قتل کر سکتے تھے، سر تن سے جدا کر سکتے تھے، آپ مار سکتے تھے، واصل جہنم کر سکتے تھے، مارا کیوں نہیں؟ فرمایا جب پہلے جنگ کر رہا تھا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا تھا. وہ جو غضب تھا، وہ جو غصہ تھا، وہ جو جلال تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا. اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. تو نے کینے اور انعام بغض کا اظہار کیا تو میرا غصہ شامل ہو گیا. میں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں تجھے اس حال میں قتل کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کے غصے کے ساتھ میرا غصہ شامل ہو. میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے علی، پہلے تلوار آگے بڑھائی تھی، اب آگے ہاتھ بڑھاؤ مجھے مسلمان کی. غصہ انسان کے دین اور دنیا کو منہ ڈالتا ہے. ایک بدو حضور کے دربار میں آیا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بڑے ترش، سخت اور بڑے شدید قسم کے الفاظ کے ساتھ حضور کو پکارا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں تشریف فرمائے. ہمیں تو میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑی عزت کے ساتھ بھی کوئی کہے نا مولوی، ہم ہیں نا بھائی مولوی، غصہ آتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے. مولوی کہتے ہیں، مولوی لفظ عزت والا ہے. مولوی کا معنی ہے میرا مولا. مولوی جو کہتا ہے نا مولوی، اس کا مطلب ہے وہ مولوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو میرا آقا ہے، تو میرا مولا ہے. ہمیں پھر بھی غصہ آتا ہے. اس نے مولوی صاحب نے کیوں نہیں کہا؟ اگر مولوی صاحب کہے، وہ کہتا ہے میں تو مفتی رینک کا آدمی ہوں، اس نے مجھ سے مفتی صاحب کیوں نہیں کہا؟ اچھا مفتی صاحب کے وہ پھر بھی غصہ ہوتا ہے. بھائی میں شیخ الحدیث ہوں، اس نے مجھے شیخ الحدیث کیوں نہیں کہا؟ پیر طریقت کیوں نہیں کہا؟ رابر شریعت کیوں نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں جسے غصہ آئے نا وہ پیر طریقت نہیں، وہ پورا ٹریکٹر ہوتا ہے. وہ رابر شریعت نہیں، وہ رابر تھریشر ہوتا ہے. غصہ کس بات کا بھائی؟ غصہ کس چیز کا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مشرق پہ جلوہ گر ہو، اصحاب بیٹھے ہو، اور وہ آ کے محمد نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اللہ نہیں کہتا، رسول اللہ نہیں کہتا، حبیب اللہ نہیں کہتا، وہ نور اللہ نہیں کہتا، کوئی ایسا لفظ نہیں کہتا. آ کے بڑے سخت درست الفاظ کے ساتھ حضور کو پکارتا ہے اور بڑی سخت سخت باتیں کہتا ہے، غلیظ باتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں. اچھا اس کا ایک جملہ سنو، پھر اندازہ لگاؤ کہ کتنا سخت اور کتنا بھرا ہوا تھا اندر سے، کتنا بھرا ہوا تھا. کہنے لگا مشتملت النساء علی ذی لہجۃ، سب کے لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگا مشتملت النساء علی ذی لہجۃ اکذب منک وابغض الی منک. وہ کہنے لگا معاذ اللہ آپ تو عورتوں سے بھی زیادہ جھوٹے ہیں، عورتیں بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتی جتنا تم جھوٹ بولتے ہو. میں عورتوں سے بھی اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی میں تم سے نفرت کرتا ہوں. اور بھی بڑی باتیں اس نے کی، اور حضور یہ سخت ترین باتیں سن سن کے مسکرا رہے. اللہ اکبر. کہنے لگا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا. اگر مجھے میری قوم نہ کہتی کہ بڑا جلد باز ہے، سر قلم کر دیتا آپ کا. جب اس نے یہ جملے کہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، آپ کو جلال آ گیا. جب حضور کے سامنے اس نے اتنے لمبے چوڑے الفاظ کہے، فقال عمر، حضرت عمر نے کہا دعنی اقتلہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کروں، چھوڑیے مجھے اجازت دے. نبی پاک نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ اما علمتا، سنیے بھائی سنیے، توجہ کیجئے، حضور کا فرمان سنیے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون نبیا. فرمایا عمر آپ نہیں جانتے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا
اللہ پاک حلیم اور بردبار کو نبوت عطا فرما دیتا. معاف کرنا، برداشت کرنا، حلم اور بردباری کو اپنے وجود پر طاری کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحلیم کادا ان یکون نبیا. میں عمر آپ کو نہیں پتا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو اللہ بردبار انسان کو، اللہ حلیم انسان کو، معاف کر دینے والے انسان کو، برداشت کرنے والے انسان کو قریب تھا کہ اللہ پاک اس انسان اور اس بندے کو نبی بنا دیتا. یہ حلم اور یہ بردباری اور یہ برداشت اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب اور اس قدر پسندیدہ، جو برداشت کر جائے، جو معاف کر دے، جو لوگوں پر غلطی کے باوجود احسان کرے. بھائی نے حق ہڑپ لیا ہے، آپ اور کچھ نہ کر سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو، آپ نہ دیں. آپ اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ نہ پکڑیں. برداشت کر جائیں، پی جائیں. آپ اس کی زیادتی کے اوپر کوئی نوٹس نہ کریں. کوئی گالی دیتا ہے، آپ ذکر شروع کر دیں، آپ دوسری طرف منہ کر جائیں. یہ ہے برداشت. اپنی ذات کے لیے اگر کوئی ہماری ذات کا نقصان کرے، اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہ لے، اسے کہتے ہیں برداشت. ہم اپنے حق کے لیے جد جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن دین کے لیے جوں تک نہیں رینگتے. ہمارا بچہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالے، ہم اس کو تماچے مارتے اور زور زور سے زمین پر پٹکتے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. کیا ہوا؟ میرے سامنے بولا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، مجھے زبان دراز کرتا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. بولے تو صحیح، بیٹے کو، بچے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا؟ باپ کو غصہ آ گیا. اچھا، اب وہی بیٹا باپ کے سامنے دین کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، شعار دین پر پھونکتا ہے، غفلت کا مظاہرہ، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، احکام خدا بندی کی تعمیل نہیں کرتا، تکمیل نہیں کرتا، پسے پشت ڈال دیتا ہے. غصہ ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، نہیں کرتا تو میں کی کرا. ابا کی بات نہ مانے وہ غصہ ہوتا ہے، چھترول کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا. ظالم، تجھے کھلاتا ہوں، تجھے پلاتا ہوں، تیری دیکھ بھال کرتا ہوں، ہر اعتبار سے تجھے سکیور کرتا ہوں، اور میری بات نہیں مانتا. میری بات نہ مانے تو غصہ آتا ہے. ادب سکھانے کے لیے آ بھی جانا چاہیے باپ کو، استاد کو، شیخ کو، مرشد کو، ہادی کو، بڑے کو. مگر وہ دین کا کتنا نقصان کرتا ہے. ہمیں کوئی ٹینشن، ہم ٹینشن فری. جہاں پر غصہ آنا چاہیے وہاں پر نہیں آئے گا، جہاں پر نہیں آنا چاہیے وہاں پر ہم چڑھ دوڑتے اور اپنے جمی غضب اور جلال اور غصے کی فوجیں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں اور سمجھتے کہ کوئی قلعہ فتح کر لیا ہم نے. ایک شخص حضور کے دربار میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے اس کے راوی ہیں، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، فرمایا بیٹے کبھی غصہ نہ کرنا. جسے نہیں سمجھ آئی وہ تو نہ بولے، جسے آ گئی ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ. فرمایا بیٹے لا تغضب، غصہ مت کیا کر. فردد مرارا، وہ بار بار کہنے لگا، پھر دوسری مرتبہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے. حضور نے فرمایا لا تغضب، بیٹے غصہ نہ کیا کر. فردد مرارا، بار بار آ گیا، پھر کہنے لگا حضور کوئی اور وصیت کیجیے. میں بیٹے اور وصیت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدر میں
شریک تھے اور بڑے عظیم صحابی ابو مسعود اپنے غلام کو اس کی غلطی پر کوڑا لے کر مار رہے تھے اور بہت غصے میں تھے، جو ہے اب بہت غصے میں تھے، بہت غصے کے اندر، اور اپنے غلام کو مار رہے۔ پیچھے سے آواز آئی، آواز کیا تھی؟ اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود یاد رکھو، یہ جملہ بس، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود یاد رکھو، جان لو، خبردار ہو جاؤ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ فلم افہم الصوت من الغضب، میں اتنے غصے میں تھا، اتنی غصے میں تھا کہ میں پہچان نہ سکا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ پیچھے سے جس نے آواز دی مجھے پتا نہیں چلا کہ کس نے آواز دی۔ غصے میں انسان صرف شراب ام الخبائث نہیں ہے، غصہ بھی ام الخبائث ہے، یہ ام النقائص ہے، یہ ام العیوب ہے۔ صرف شراب انسان کے دین اور دنیا کو ہلاک نہیں کرتے، یہ غصہ بھی سر کے حلق کی طرح، بالوں کی طرح یہ دین اور ایمان، شرم و حیا کو منہ ڈالتا۔ جیسے وہاں انسان کی عقل اور اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا، غصیلے آدمی کا غصہ جب آ جائے تو عقل، فکر، شعور، دل اور سوچنے والی وہ حس، وہ شرم، وہ حیا اس کے بس اور کنٹرول میں نہیں رہتا۔ حضرت ابو مسعود صحابی رسول کہتے ہیں فلم افہم الصوت عند الغضب من الغضب، غضب کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے کیا کہا۔ وہ بندہ جس نے کہا تھا وہ اور قریب آیا، اس نے پھر کہا اے علم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، تو مجھے پھر نہ پتا چلا۔ جب وہ بہت قریب آ گیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے تاجدار تشریف لے کر آئے۔ حضور کو دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا، مصطفیٰ کو دیکھا تو ان کے بدن پہ، وجود پہ لرزہ طاری ہوا اور کوڑا ہاتھ سے گر گیا۔ یہ میں نے کیا پاپ کر دیا اور گناہ کر دیا؟ مصطفیٰ مجھے پکار رہے ہیں اور مصطفیٰ مجھے بلا رہے ہیں، میں نے آواز نہیں سنی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے کوڑا پھینک دیا فوراً۔ یہ ہے تربیت۔ بڑے کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا تو کوڑا پھینک دیا یا کوڑا گر گیا ڈر کی وجہ سے۔ حضور تشریف لائے، فرمایا اے علم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، فرمایا کہ تیرا رب تیرے اوپر تجھ سے زیادہ غالب اور قادر ہے، تجھے تو اپنے غلام پر اتنا کوئی کنٹرول نہیں، تجھے تو اپنے غلام پر کوئی اتنی زیادہ قدرت نہیں، مگر تیرا رب تیرے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے اور زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ بات کی اور رونے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ اس بات کا کفارہ کیا ہے؟ ظلم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، معافی مانگی، توبہ کی، نہ صرف توبہ، پھر کیا تھا؟ حضور کو کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جو خود لباس پہنتے، وہی اسی کوالٹی کا۔ جی یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نے ہضم کر پی گئے۔ میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے کبھی یہ طبیعت میں میلان اور یہ گراوٹ آتی ہے، یہ میل آتی ہے کہ میرا شاگرد میرے جیسا لباس پہنے۔ بتائیے مجھے آج مجھ سمیت اس ممبر سے لے کے آخری بندے تک جس نے کوئی ملازم رکھا ہو، کوئی نوکر رکھا ہو، کوئی کاما رکھا ہو، ایک اپنا لباس بنوائے، ویسا لباس اپنے اس کامے کا بھی بنوائے۔ اس مسلمانی کو اٹھائے پھرتے ہیں کندھوں پر ہم لوگ۔ کس کلمے پر ناز ہے، کس دین پر ہمیں ایمان ہے اور کس دین پر ہمیں مان ہے؟ دین
یہ ہے، فرمایا جیسا لباس تم پہنو ویسا لباس تمہارا غلام پہنو۔ جس دسترخوان پر، جس کولی میں، جس تھالی میں، جس تھال میں تم کھاؤ، اسی ڈونگے، اسی کولی، اسی تھالی، اسی تھال میں تیرا کاما بھی بیٹھ کے تیرے ساتھ کھائے۔ بولیے تو صحیح سبحان اللہ، ناک ہو آیا جی، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ یہاں عالم یہ ہے مولوی چنگا کپڑا پہن لے تو مولوی صاحب نے ٹشن ہی نہیں مکتے، مولوی صاحب کی تو جناب وارے دیا رہے ساری کیوں بیچنے، سارا ملک لوٹ کر کھا جائے مقتدی، مولوی چنگا کپڑا پہن لے تو ہضم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہے، وہ حاکم ہے اس مسجد کی حد تک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین اور یہ مزاج دیا ہے برداشت کا، عدم برداشت کا نہیں۔ ہم تو کسی مارے بندے کو دیکھیں نا پہلے اس کو دیکھتے ہیں، حقیقت بات بتا رہا ہوں، روڈ پہ آپ لوگ بھی رہتے ہیں، میں بھی روڈ پہ رہتا ہوں، آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی غریب بندہ ٹھوک کے جائے کہاں پہ، اچھا جس کو گاڑی آ کے لگے نا وہ بیچارہ پہلے اس کو دیکھتا ہے، مارا بندہ پھر گال کرتا ہے، تگڑا ہے باجی دیکھو نکی کر دے پہ، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ کمزور سے کمزور، میں نے کہا جس کے ساتھ کوئی قبیلہ کھڑا ہونے والا نہیں، جس کے ساتھ کوئی کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا نہیں، وہ بندہ بھی اگر آپ کا نقص کر دے، نقصان کر دے، آپ معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، یہ مسلمان ہے، یہ ہے مسلمان۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ علاج بھی بتائے ہیں۔ سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے دو بندے جھگڑنے لگ گئے، ظاہر ہے یا تو یہ مسلمان نہیں تھے یا مسلمان تھے تو بالکل نئے نئے مسلمان ہوں گے، دیہاتی تھے، بدو تھے، انٹرینڈ تھے، تربیت نہیں ہوئی تھی، تو وہ حضور کے سامنے آ کے دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ جھگڑ رہے تھے تو ان میں سے ایک بندے کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا، غصے میں، انتہائی غصے میں آ گیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه الذی یجب، فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ بندہ بس اپنی زبان پہ لے آئے اس کا غصہ چلا جائے۔ جیسے کہ آپ کو شاید میری تقریر سن کے تھوڑا تھوڑا غصہ آیا ہے، وہ کلمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، آپ کا بھی غصہ چلا جائے۔ آپ کے غصہ ہونے سے انشاءاللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن آپ کہہ ذرا سبحان اللہ۔ جملہ سنیے حضور نے کیا فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک جملہ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ کہہ دے نا اس کا غصہ رفع ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ بندہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا غصہ چلا جائے۔ ایک شخص صحابی رسول کھڑے ہوئے، جا کے اس بندے کو بتا دیا، بتانے لگا ہوں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، یہ دین کو کیسے مونڈ ڈالتا ہے، کیسے اس کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، کیسے اس دین اور ایمان کی اس بلند و بالا عمارت کو خاک میں ملا دیتا ہے، فلک بوس عمارت کو، دین کی عمارت کو کیسے زمین میں ملا دیتا ہے، یہ غصہ کتنا مہلک ہے۔ وہ بندہ گیا اس کے پاس اور اسے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے، جملہ ہے، اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تمہارا غصہ چلا جائے گا۔ اب وہ تو غصے کے اندر تھا اور اس نے کیا جواب دیا، اترابی باسن، کیا تم مجھے روگی سمجھتے ہو، اب مجنون ہونا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، اذهب، چل بھاگ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی جب انسان بڑا غصے کے اندر ہو، بڑا غصے کے اندر ہو تو سامنے والا سمجھداری کرے، وہ کوئی ایسی بات نہ کہے کہ سامنے والا انکار کر دے اور معاذ اللہ وہ بے ایمان ہو جائے۔ علماء نے اس حدیث کے تحت یہ فائدہ بیان کیا، اس کے سامنے قرآن لے کر نہ جاؤ جو غصے کے اندر ہے۔ کچھ بدبخت ہوتے ہیں اتنا غصے میں کہ کوئی
ایسا معاملہ سامنے والا اس وقت نہ کرے کہ معاذ اللہ وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ صحیح بخاری کے اندر روایت. اگر کوئی بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو غصہ رفع ہو جاتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی ایک بندے کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو میں حضور فرماتے فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. کیا ہوگا اس سے؟ اس کا غصہ چلا جائے. اگر غصہ پھر بھی نہ جائے، کھڑا تھا بیٹھ گیا، غصہ پھر بھی نہ جائے، فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، بس اگر اس کا غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، نہ جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَضْطَجِعْ، چاہیے کہ پھر وہ لیٹ جائے. ہر صورت اپنا پوسچر بدل لے، اپنی حیت کو بدل لے، اپنی صورت کو بدل لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے غصہ نہیں جا رہا اور احادیث میں پھر وہ وضو کر لے. غصہ گرمی کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے جب کوئی مسلمان مؤمن وضو کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے، پانی ٹھنڈا پڑتا ہے، کھوپڑی کوئی تھوڑی ہوش میں آتی ہے، کچھ پیش مل جاتی ہے، وقت مل جاتا ہے تھوڑا اس بات سے، پھر انسان وہ ٹل جاتا ہے معاملہ. وہ غضب اور غصے کی جو کیفیت اس میں نرمی آ جاتی ہے، بندہ کچھ سوچ لیتا ہے. اکثر طلاقیں غضب اور غصے کی وجہ سے، دین کی بربادی غضب اور غصہ کی وجہ سے، دنیا کی تباہی اس غصہ کی وجہ سے، ماں باپ انسان کھو ڈالتے ہیں اس غصہ کی وجہ سے، اولاد سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں اس غضب اور غصہ کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم ارشاد. آخری بات بتاتا ہوں، لوگ چکنی چپڑیاں آ کے باتیں بتاتے ہیں، اس نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے. بھائی آپ بالکل حق پر ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پورا گاؤں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. مقدم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حضور کچھ لوگ آئے، حضرت خلافت تو آپ کا حق ہے، علی کو چھوٹے آدمی تو نہیں ہے نا، علی تو بڑوں سے بڑے، حضور آپ کا حق ہے. آپ ایک جملہ فرماتے تھے، جو بھی آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دعویٰ کریں. یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے تو آپ نے دعویٰ، آپ نے کوئی کوشش، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت قائم نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی. لوگوں نے منتخب کیا، لوگوں کی آرزو تھی، لوگوں نے بیعت کی، لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے، تب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے. لیکن کچھ لوگ قبیلوں کے قبیلے، خاندان کے خاندان آ کے کہتے تھے حضرت ہم آپ کے ساتھ، فلاں ملک آپ کے ساتھ، ملک آپ کے ساتھ ہے، آپ دعویٰ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ایک بات بتاتے فرماتے کیا؟ سلامت الدین احب الینا من غیرہ، فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک دنیا اور خلافت اور ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین سلامت رہے، دین سلامت رہے، ہمیں دنیا کی ضرورت اور خواہش نہیں. سلامت الدین احب الینا من غیرہ، دین کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی چاہت نہیں، ہمارا اور ہمارے پیاروں کا دین سلامت رہے، برقرار رہے اور قائم رہے. بات نکلی نہیں، کچھ دیکھا نہیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات اچھا خوب سمجھ آئی، بولے تو صحیح. اگر میرے ساتھ سے نہیں بولتے تو میں ساری دنیا غلط چلتا. ہاں منہ لے کے آؤ، بالکل 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 بالکل، پتہ نہیں کہاں سے وہ اپنی یادداشت پہ زور ڈال کر وہ کڑی سے کڑی ملا کے پورا جناب پریار سے جال بنا دیتے ہیں. یہ
آخر رمضان مبارک آ رہا ہے، اس شبان آخری لمحات پر اور اس مقام پر آپ سے بھی دعا کروں گا، کی درخواست کروں گا، میرے بڑے پیارے دوست، میرے شاگرد، اور میں اب کیا اس کی تعریف بیان کروں؟ وفا کی جہاں پہ حق ہوتی ہے نا، میرے شاگرد میں، میرے بیٹے اور میرے بھائی میں وہ حق کی وفات اس کو مولانا قاری محمد آصف مصطفی صاحب اس گل کو تمثال ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ پاک بخشی فرمائے، درجات کو بلند کرے، مسئلے آسان کرے، اونچی مسائل جمیلہ باتیں کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا اعلان انتہائی آپ کے گا، اس جمعرات کو جمعرات آ رہی ہے، تاریخ 31 تاریخ کو اس جمعرات کو آپ اس جامعہ مسجد انوار مدینہ میں عظیم الشان ناموس رسالت جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر گجرات والا سے حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد مصطفی صاحب تشریف لائے گئے۔ یہ لمبا چوڑا پروگرام بھی ہو، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو خاص باتیں ہوتی ہیں 27 اور شب برات، ان کے علاوہ جو ہمارے جلسے ہمارے مدینہ میں وہ چھائی شروع ہوئے اور بند ہوا، ساری رات میرا چکر دنیا ہو، ساری رات اٹھا کر کے، ساری رات اٹھا کر کے، ساری رات اٹھا کے